امام نے ہر امام کی طرح ہر امام معصوم نے اپنی امامت کی کوئی روش اختیار، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا جو انداز ہے وہ تین میدانوں میں اور تین پہلوؤں سے، تین زاویوں سے، تین چیزوں کو آپ نے، تین کام امام۔ سب سے پہلا کام تو امام نے اپنی امامت میں دینی مدرسہ اپنے گھر کو قرار دیا، یعنی باہر حدیث پر پابندی ہے، کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا، حدیث بیان کی جائے گی مسجد میں یا کسی کے گھر بیٹھ کر تو اس کی شکایت ہو جائے گی اور اس کو سزا دی جائے گی۔ حدیث پر پابندی ہے، حدیث کے بیان پر پابندی۔ اور امام نسائی جیسی شخصیت، کہاں جا کے انسان اپنا درد بیان کرے، امام نسائی جیسی شخصیت کو صرف اس وجہ سے مارا گیا، وہ شہید ہوئے کہ وہ حدیثوں کو، احادیث کو بیان باز نہیں آئے باہر بیانے سے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے گھر کو مدرسہ دیا، گھر میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، یہ میرے غلام ہے، کثرت سے غلام خریدے، کثرت سے کنیزیں خریدیں، جبکہ کام اپنا خود کرتے ہیں، بستر اپنا خود سیدھا کرتے ہیں، اپنے امور زندگی کو خود انجام دیتے ہیں، پھر غلاموں کی کیا ضرورت ہے، کھانا تک خود اپنا تیار کرتے ہیں، پھر غلاموں کی اور کنیز خواہش کرتے تھے غلام اور کنیز کے مولا کوئی کام ہمیں بتا دیا، لیکن امام نے انہیں ان کی خواہش پر کبھی کوئی کام بتا دیا تو بتا دیا، ورنہ حضرت اپنے کام خود انجام دیتے تھے۔ پھر اتنے غلام کیوں، پھر اتنے کنیزیں کیوں؟ امام نے اپنے گھر میں غلاموں اور کنیزوں کو رکھ کر انہیں فقیہ بنا، مجتہد بنائے، راوی حدیث قرار، مفسر قرآن بنائے، اور پھر بہانے پر کسی نہ کسی چھوٹی سی خوشی بھی، حضرت چھوٹی سی بھی خدمت ان کی طرف سے، اور ایک ایسا کام جس سے حتی خدمت بھی نہیں۔ ایک کنیز، امام گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک کنیز اب آپ کے ایک خاندان کے ایک شیرخوار بچے کو گود میں لے کر چھت پہ چڑھ رہی، سیڑھی سے چھت پہ جا رہی۔ امام نے پہلے روکا ہوا تھا کہ اس چھت پر کوئی نہ جائے، یہ چھت کمزور ہو گئی، ظاہراً اس کنیز تک یہ بات نہیں پہنچی اور وہ چھت پہ چڑھ۔ امام نے دور سے آواز لگائی کہ چھت پہ نہیں جاؤ، وہ ڈری تو اس کے ہاتھ سے بچہ جو گرا وہ بچہ رحلت کر گیا، تو امام نے اس بچے کے لیے جہاں افسوس کیا وہاں اس کے ڈرنے کے اوپر اور کہا کہ تم میری آواز لگانے پہ ڈر گئی تو جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ یعنی اتنی یہ کیفیت کنیزوں، کھانا لے کر آ رہی ہے، ہاتھ سے برتن چھٹ گئے، حضرت کے لباس مبارک پر غذا آ گئی، فرمانے لگے کانپ کیوں رہی ہو، خوف کیوں، ڈر کیوں رہی، تم بتاؤ نا کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو اس کو کیسے غصہ قابو کرنا چاہیے۔ کیا اللہ نے عظمت بیان کی ہے، والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والوں۔ حضرت نے فرمایا میں نے غصہ تھوک دیا، میں نے غصہ پی لیا، میں نے غصہ ختم کر دیا۔ فرمایا اور بتاؤ، اس نے کہا کہ اللہ اکبر، والعافین عن الناس، صرف غصہ ہی نہیں ختم کرنا، معاف بھی کر۔ حضرت فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ اور سناؤ آیت کہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا جا میں نے تجھے آزاد۔ یہ غلاموں اور کنیزوں کو اپنے گھر میں رکھا تاکہ ان کو محدث بنائے، ان کو مفسر بنائے، ان کو راوی بنائے، فقیہ بنائے، اور پھر انہیں آزاد کر دیا۔ اور اس طرح سے وہ ذخیرہ احادیث ہے، وہ جو علم اہل بیت ہے، وہ جو نبی کے فرامین مولا علی سے امام حسن، امام حسین، وہ امام سجاد تک جو پہنچے ہیں، وہ ذخیرہ علم کسی طرح محفوظ ہو، وہ ضائع نہ ہو پائے۔ ایک کام حضرت نے۔ دوسرا حل مشاکل، لوگوں کے مشاکل، لوگوں کے مسائل، لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرنا۔ ایک شخص نظر آتا ہے، حضرت کو دیکھ کر بے ادبی کرنے لگا اور بہت نازیبا الفاظ کہنے لگا۔ حضرت نے آگے بڑھ کر کہا کہ تو مجھے پریشان لگتا ہے، تو اس کے ساتھ کھڑے ایک شخص نے کہا یہ مقروض ہے، آج کل بہت پریشان ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ ہمارا کام ہے، اور حضرت نے اس کا قرضہ اتار دیا۔ ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ حضرت سے وہ نفرت کرتا ہے، حضرت سے دور ہے، حضرت سے کوئی اچھا نہیں سمجھتا، مگر آج بہت پریشان۔ حضرت اس کے گھر چلے گئے۔ حل مشاکل، لوگوں کے مسائل اور مشاکل کو حل کرنا۔ حضرت گزر رہے ہیں، ایک شخص نے حضرت کو جاتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے جن کے ساتھ اتنے لوگ چل رہے ہیں؟ کہا یہ علی بن الحسین ہے۔ تو وہیں سے آواز دی تم ایسے ہو، تمہارے دادا ایسے تھے، تمہاری دادی ایسی تھی، بے ادبی کرنے لگا۔ امام اس کی طرف بڑھنے لگے، قریب گئے، امام نے فرمایا کہ اگر یہ باتیں جو تو کر رہا ہے یہ سچ ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو اللہ تجھے معاف کرے۔ یہ اخلاق، یہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جگر کا اور حوصلے کا عظیم تر سیرت امام زین العابدین کا حصہ ہے۔ تیسری چیز جو امام نے اپنی امامت کا عنوان قرار دیا وہ ہے واقعات کربلا کو یاد کرنا، دہرانا، واقعات کربلا کو یاد کر کے رونا اور ذہنوں میں منتقل کرنا واقعات کربلا۔ ایک دن، دو دن، تین دن ممکن ہے کہ چند ہی راوی نقل کرتے، مگر 34 سال، بعض روایات کے مطابق 36 سال امام کا مسلسل گریہ، روزانہ کی بنیاد پر امام کا گریہ وزاری کرنا، امام کا رونا، امام کا کربلا کو یاد کرنا، یہ امام کی امامت کا ایک حصہ ہے۔ آج اگر ہم روتے ہیں، آج اگر ہم گریہ کرتے ہیں، آج اگر ہم ماتم کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، میں آپ کے توسط سے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کسی بھی اسلامی تاریخ کی بڑی شخصیت نے رونے کو بدعت کہا ہے، رونے سے روکا ہے، رونے والوں کو کوڑے مارے ہیں، پسند نہیں کیا ہے، یا کسی سسٹم میں پسند نہیں کیا جاتا رونا، تو میں ان سے مخاطب ہوں کہ ہمیں جنہوں نے رونے کے لیے کہا ہے وہ کسی بھی شخصیت سے کسی طور بھی کم نہیں، میرے عقیدے کے مطابق تو افضل تھے،
لیکن آپ کے عقیدے کے مطابق بھی ان سے کم نہیں تھے، علمی اعتبار سے بھی، تقویٰ پرہیزگاری میں بھی، قربانی جو اسلام کی خاطر اگر انہوں نے دی ہے، اور مقایسہ کریں کس نے کتنی قربانی دی ہے اسلام، اگر یہی طے ہونا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں تھا، دونوں برابر تھے۔ بھائی ایک رونے سے روک رہا ہے، ایک رونے کو کہہ رہا ہے، کیسے اختلاف؟ ایک رونے کو بدعت کہہ رہا ہے، ایک رونے کو اپنے زخموں پہ مرہم کہہ رہا ہے۔ دونوں کا کردار، دونوں کے معاملات، دونوں کی زندگیاں اگر ہم دونوں کو مثبت بھی لیں تو پھر تولیں گے کہ کس کی زیادہ بہتر ہے۔ مثبت صورت کے اندر بھی ان کا کردار، ان کا قربانیاں، ان کا جانثاریاں وہ بہت روشن ہے۔ میں اس میں بحث میں عقلی بات کر رہا ہوں، صرف اپنے بچوں کے لیے، کم سن ساتھیوں کے لیے جو میری بات کو محسوس کر سکیں۔ 36 سال، 34 سال، 40 سال امام زین العابدین گریہ کرتے رہے، روتے رہے۔